خاندان عصمت و طہارت پہ بلند آواز سے صلوات تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم ارسنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، بلند ترین صلوات۔ سب سے پہلے میں آپ تمام مومنین کو جشن امام زین العابدین علیہ السلام کے ظہور پر نور کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خیر مبارک شہزادی کونین آپ کو سلامت رکھیں۔ شکریہ ادا کرتا ہوں جناب سید نلین عباس بخاری صاحب کا کہ ٹائم ان کا تھا لیکن انہوں نے مجھے پڑھنے دیا۔ شہزادی کونین انہیں سلامت رکھیں۔ بس آپ کی سوچوں سے بھی کم وقت میں نے پڑھنا ہے، جتنا زیادہ آپ میری طرف توجہ کریں گے اتنی جلدی میں ممبر چھوڑ دوں گا۔ پہلا جملہ عرض کرنے لگا ہوں، جشن ہے اس شہنشاہ کا کہ جس کا نام بھی علی ہے اور کردار بھی علی ہے۔ تھوڑا تھوڑا ساتھ دیتے آئیے گا میرا کہ جس کا نام بھی علی ہے اور کردار بھی علی ہے، جو اپنے وقت کا محمد بھی ہے اور علی بھی ہے۔ یہ میرے مولا خالی عابد نہیں زین العابدین ہے، اور ساجد نہیں سید الساجدین ہے۔ پوری توجہ میری طرف رکھنا، قرآن ممبر پہ لے کے آؤ، قرآن کے بائے بسم اللہ سے لے کر سین والناس تک اللہ نے پورے قرآن میں جسے عابد کہا ہے اسے ساجد نہیں کہا، اور پورے قرآن میں جسے ساجد کہا ہے اسے ساجد کہا ہے، اسے عابد نہیں کہا۔ جسے عابد کہا ہے اسے ساجد نہیں کہا، جسے ساجد کہا ہے اسے عابد نہیں کہا۔ میرا مولا خالی ساجد نہیں سید الساجدین ہے اور زین العابدین ہے۔ اور زین العابدین اور سید الساجدین کے سید کے بعد اور ساجدین سے پہلے آتا ہے الف لام، الساجدین، اور الف لام عربی میں خاص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک جو خاص سجدہ کرنے والے ہیں ان کا سردار ہے سجاد۔ آخری جملہ جو بندہ ابھی تک نہیں بول سکا وہ میری طرف توجہ کرے کہ مولا زین العابدین، جملہ آرام سے کہوں گا، اگر آپ کے دل میں اتر جائے تو میرے حق میں دعا ضرور کرنی ہے۔ میرے مولا کس گھر میں زین العابدین ہے جہاں علی جیسا عابد پہلے سے موجود ہے؟ جب مولا علی 15 جمادی الاول جب امام زین العابدین دنیا میں تشریف لے آئے تو مولا علی نے امام سجاد کا پیشانی چوم کے فرمایا انت زین العابدین، تو ہے زین العابدین، اور مبارک دینے کے لیے سب جمع ہو گئے مولا علی کے گھر میں، اور وہ کیسی مبارک ہوگی کہ جس میں سب سے پہلے مبارک دینے کے لیے عرش سے جبریل آئے تھے۔ تو جب رش زیادہ ہو گیا تو جناب قمبر نے مولا علی علیہ السلام سے کہا کہ یا علی، لوگوں کا ہجوم بہت زیادہ ہو گیا ہے، آپ ایسا کریں کہ مولا سجاد کو لے کے مسجد میں آج کے بیٹھ جائیں اور سب کو مولا سجاد کی زیارت کروا دیں۔ مولا علی نے فرمایا قمبر تیرا مشورہ اچھا ہے۔ مولا علی کو لے کے مسجد
مسجد کی جانب چلے۔ جب مسجد میں آ کے مولا علی بیٹھے تو اس وقت مولا علی نے خطبہ شروع کیا، اے لوگوں دیکھ لو آج قرآن ناطق کے گود میں تفسیر قرآن کو دیکھ لو۔ تو رش ہو گیا، سب لوگ مبارک دینے کے لیے آگئے۔ جناب قمبر کہتے ہیں، بالکل آخری لفظوں پہ آ گیا ہوں، جناب قمبر کہتے ہیں کہ میں بھی مبارک دینے والوں میں شامل ہو گیا، یا میں نے دیکھا مجھ سے آگے ایک روحانی ہستی کھڑی ہوئی تھی جسے میں زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا۔ تو وہ ہستی آگے بڑھی، اس نے مولا علی سے کہا، یا علی اس بچے کی مبارک ہو۔ بچہ لبوں سے نکلنا تھا یا 2 دن کے مولا سجاد نے کلام کیا۔ مولا سجاد نے جب کلام کیا تو مولا علی بھی مسکرائے اور وہ ہستی بھی مسکرائی۔ جناب قمبر نے کہا وہ ہستی مبارک دے کے باہر چلی گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں مبارک بعد میں دوں گا، پہلے پتہ کروں کہ یہ بزرگ کون ہے۔ جناب قمبر کہتے ہیں کہ میں چلتا چلتا باہر آیا، یا اس بزرگ نے پلٹ کے کہا قمبر کیا حال ہے، قمبر کیسے ہو؟ جناب قمبر نے کہا میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ انہیں میرا نام معلوم کیسے ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا قمبر میں یہ بھی جانتا ہوں تو کس کام سے آیا ہے، قمبر میں یہ بھی جانتا ہوں تو کس کام سے آیا ہے۔ جناب قمبر نے کہا تو پھر بتا دیں۔ اس بزرگ نے کہا میں خضر نبی ہوں۔ اور جناب قمبر نے کہا آپ نے جب کہا کہ یا علی بچے کی مبارک ہو تو آپ سے سید سجاد نے کیا کہا تھا؟ جناب خضر نے کہا وہ ایک راز ہے۔ تو جناب قمبر نے کہا وہ راز مجھے بتلا دیں۔ جناب خضر نے کہا بس میرا آخری جملہ ہے، جو بندہ ابھی تک نہیں بول سکا وہ اس جملے پہ پوری توجہ کرے، کیونکہ ان کے ذکر میں بولنا عبادت ہے، اور جو بھی ان کے ذکر میں واہ واہ یا سبحان اللہ کہتا ہے وہ بھی ان کا ذاکر ہے۔ تو توجہ کیجئے گا۔ جناب قمبر نے کہا وہ راز بتلا دیں۔ جناب خضر نے کہا میری ڈیوٹی اللہ نے دریاؤں پہ لگائی تھی، تو میں نے اللہ سے عرض کیا تھا میرے مالک تو جہاں کہے گا میں ڈیوٹی دوں گا، لیکن میرا ایک کام کر دے۔ اللہ نے کہا خضر کیسا کام؟ تو میں نے کہا میرے مالک جب بھی نماز کا وقت ہو تو کوئی امام کو بھیج جو مجھے نماز پڑھائے اور چلا جائے۔ کسی امام کو بھیجنا کہ جو نماز پڑھائے اور چلا جائے۔ ساری زندگی نہ میں اس سے پوچھوں کہ وہ کون ہے اور نہ وہ مجھ سے پوچھے کہ تو کون ہے، نہ میں ان سے پوچھوں کہ تو کون ہے اور نہ وہ مجھ سے پوچھے کہ آپ کون ہے۔ پوری توجہ کرنا، جو بندہ جشن سید سجاد بھی سننا چاہتا ہے اور بیماری سے شفا بھی چاہتا ہے اور پھر بھی ان کے ذکر میں بولنا قباحت میں سمجھتا ہے، پوری توجہ میری طرف رکھنا۔ جناب خضر نے کہا میں نے اللہ سے کہا کوئی امام میری طرف بھیجنا جو مجھے نماز پڑھائے اور چلا جائے، نہ میں ان سے پوچھوں کہ آپ کون ہے اور نہ وہ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کون ہے۔ جناب خضر نے کہا وہ جوان آتا مجھے نماز پڑھاتا اور چلا جاتا، ظہر کا وقت آتا جوان آتا مجھے نماز پڑھاتا اور چلا جاتا، مغربین کا وقت آتا وہ جوان آتا مجھے نماز پڑھاتا اور چلا جاتا۔ ساری زندگی نہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور نہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تو کون ہے۔ صدیاں گزرتی رہی، راز آج کھلا جب میں نے مولا علی سے آ کے کہا یا علی اس بچے کی مبارک ہو۔ اس وقت سید سجاد نے پلٹ کے کہا خضر مجھے ہر کوئی بچہ کہے لیکن آپ تو نہ کہے، آپ کو تو میں 500-600 سال نماز پڑھاتا رہا وما علینا الا البلاغ المبین۔